جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میرا. اب لیکن ایک شے اور دیکھی جائے گی کہ برین ڈرین جو ہے پاکستان سے، اب دیکھا جائے تو جس طرح سے اپنی ایجوکیشن کے آخر میں ہوتے ہیں تو وہ کوششیں شروع کر دیں کہ مجھے کس ملک میں جانا چاہیے. میرے نزدیک یہ غلط بات ہے، لیکن کیا ان کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں ملک میں؟ یہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس پر کوئی غور نہیں کر رہا. شاید اب جو دیکھا جائے تو ہم لوگ کسی گرپ میں ہیں کہ جو ہمیں پپٹس ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے. الیکشن کے رزلٹ وہ ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، اور چیزیں دیکھ لی جائیں وہ ہماری مرضی کی نہیں ہوتی. کہ مثلا یہ جو میں نے 2-3 چیزیں دیکھی ہیں، اب صحت کی ایک بات ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو پرائیویٹ اسپتال میں سرکاری اسپتال میں جانا نہیں کوئی چاہتا. پھر دوسری بات، مجھے یہ بھی ایک دوست کی بتائی ہوئی بات کہ وہ اپنی اس وقت یہ تھا کہ جی میڈیکیشن فری ملیں گی. وہ اس کی والدہ کو ہارٹ پرابلم ہوئی، وہ ہسپتال میں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس کو پرائیویٹ لے جاؤ. اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا یہ ایک انجیکشن ہے، یہ ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں. اس نے کہا میں لکھ دوں، میں بازار سے لے آتا ہوں. اس نے کہا میں تمہیں لکھ کے دوں، ابھی ٹی وی پر چل جائے اور میری ملازمت چلی جائے. حکمرانوں نے یہ نہیں کرنا کہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے اس کو پرووائڈ کرو. یہ کیوں آئی ہے بات باہر کہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے؟ اور پھر تیسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ کیا ملک کو اس قابل چھوڑا ہے؟ قرضے لے کے اپنے پیٹ بھرے اور پے بیک عوام کر رہی ہے. یہ اب دیکھا جائے تو دنیا میں کیا یہ سسٹم چلتا ہے کہیں؟ جو کچھ ہمارے ہاں چل رہا ہے. اب ناانصافی کی بات اگر دیکھی جائے، مثلا میں ایک ذاتی اپنی بات گزارش کرتا ہوں. میں نے ایک کیس 2005 میں ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. جو 2005 میں جن جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا، جس کو میں نے چیلنج کیا، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن میرا کیس ابھی تک وہیں ہے. اب 2005 اور 2019 سال ہو گئے، ابھی تک کیس عدالت میں پڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں سیاسی وہ کیس جہاں ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہوتا ہے وہ یوں جاتے ہیں. رات 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں. اور یہ اب اس کو یہ دیکھا جائے کہ کیا ہمارے ادارے بیکار ہو گئے ہیں، یا اداروں میں اپوائنٹ کرنے والے وہ اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ان کو. میں ایک بات آپ سے گزارش کرتا ہوں درمیان میں اپنی بات، کہ مثلا مجھے اپنے جوڈیشری سسٹم پر بہت بڑا اعتراض ہے کہ جو لوور کورٹس ہیں اپ ٹو سیشن کورٹ، اس میں تو ججز حضرات، مجسٹریٹ حضرات وہ پوری ٹریننگ کر کے آتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سیاسی بنیادوں پر. کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ سوال ہے یہ کہ یہ اگر ایک حکومت اپنے پسند کے ججز ہائی کورٹ میں لگا رہی ہے، انہوں نے ہی آگے سپریم کورٹ میں جانا ہے، کیا وہ اس پارٹی کے خلاف جائے گا؟ ایک پروسیجر یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمارے ہاں بیوروکریسی کا ہے یا فوج کا ہے، یہ 2 ادارے ہیں، ان کی خاصی سخت ٹریننگ ہے. میں ان کے کردار پر بات نہیں کر رہا، میں ان کی ٹریننگ پر بات کر رہا ہوں. کیا وہی ٹریننگ یہ ان میں زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں جوڈیشری میں، کہ اس لیے کہ ایک عام آدمی کی بات اس میں آتی ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، میاں والی کے ایک صاحب تھے، ان کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا. دوسری پارٹی جو ملزم پارٹی تھی وہ ذرا مضبوط تھی. ایک دن وہ آئے اور آ کے روئے بڑا. اس نے کہا جی میں آخری گائے اپنی بیچ کر آیا ہوں ہائی کورٹ میں آنے کے لیے، اور آج وکیلوں کی ہڑتال ہو گئی ہے. آئندہ آنے کے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں ہے کہ میں جس میں پروسیڈ کر سکوں، عدالت میں وکیل کو لے کے جا سکوں. ظاہر ہے کہ وہ مجھے اب نہیں پتا کیا فیصلہ ہوا اس کا، میں اسے نہیں. لیکن کیا یہ ایک تمانچہ نہیں ہے ہمارے معاشرے پر کہ غریب آدمی انصاف لے ہی نہیں سکتا، کہ وہ جو آخری گائے اپنی بیچ کر آیا ہے. دیہاتوں میں ہمارے ہاں یہ گائے کا جانور کا ہونا ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ لوگ بھوکے نہیں مریں گے، ان کو بھوک برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو دودھ ہی پی لیں گے. وہ اپنی وہ شے بھی بیچ کر آ گیا.
تو کیا یہ ہمارے اس سسٹم کو باقی سسٹم بھی اور دیکھے جائیں؟ اب میں پچھلے دنوں ایک جگہ بات ہوئی، میں نے ایک بات کہی کہ جیک آف آل ماسٹر آف نن، یہ فریز بڑی پرانی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو کیا ایک ہی ادارہ ہے جو ہر شے پر حاوی ہے، جس کے پاس ہر طرح کی اسپیشلٹی ہے، کہ جو ادارہ اٹھا کے دیکھے، وہ نیب دیکھیں، وہ یہ والا کیا نام ہے اس کا، شناختی کارڈ وغیرہ جو بناتے ہیں ان، جی نادرا دیکھیں، اوگرا دیکھیں، کوئی ادارہ دیکھیں، کیا ایک ہی ادارے کے پاس تمام اسپیشلٹیز ہے؟ یا یہ ہے کہ یہ میں ایک لفظ سخت کہنے لگا ہوں، کیا یہ بدماشی ہے؟ کس بندے کو لگاؤ، وہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اس کو لگانا ضرور ہے۔ تو یہ شے اس میں، اور میں ایک جگہ، میں نے ایک دو جگہ بات کی کہ ہر ادارے کو، یہ ہمارے ہاں ایک اس کا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے، اپنی ڈومین سے نہ نکلے۔ یہ نہ ہو کہ جوڈیشری جو ہے وہ آرمی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، آرمی بیوروکریسی کے معاملات میں کر رہی ہے، بیوروکریسی دونوں کے معاملات میں کر رہی ہے، تو یہ یا اسمبلی کے معاملات میں مداخلت، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ادارہ جو اس کی ڈومین ہے وہ اسی میں رہے، اس سے نکلے نہ باہر۔ اور یقیناً یہ میرے ملک کے لیے، میرے پاکستان کے لیے، اور میں ایک پاکستان کے حوالے سے میرا ایک جو جذباتی لگاؤ ہے کہ میرے والد محترم نے 10 ماہ قید کاٹی ہوئی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان موومنٹ میں قید کاٹی ہوئی ہے میرے لیے۔ اس لیے یہ زیادہ دکھ کی باتیں بنتی ہیں، زیادہ افسوس کی باتیں بنتی ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بڑوں نے اس ملک کی بنیاد کو اپنا خون، اپنی محنت، اپنی سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی قربانی ہے کہ ایک وطن کی خاطر جیل کاٹنا، تو پھر بندہ اپنے چمن کو ایسے اجڑتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ وہی بات ہے کہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں جو ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر خلل ڈال رہا ہے، بالکل، تو انصاف نہیں ہے، اور انصاف نہیں ہے تو وہ چرچل نے جیسے کہا تھا وہ بات آ جاتی ہے۔ بالکل۔ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہمارے ینگسٹرز ہیں دین کی خدمت میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں، اور معاشرے کی اصلاح میں یہاں باہر بھی اور ادھر بھی، کیا جیسے علامہ اقبال کو اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں تھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس میں ایک دو چیزیں، مثلا مجھے ٹورانٹو میں ایک جگہ مجھے انوائٹ کیا گیا، بوڑھے لوگوں کی آرگنائزیشن، ایک ڈے کیئر ہوگا جی، یہاں پہ آج کل ڈے کیئر بڑے ہاں جی چل رہے ہیں۔ نہیں، ہیں، انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، ان کے پاس ایک جگہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ تنہا ہیں وہ وہاں آ کے اپنا کو گپ شپ کر لی، اخبار پڑھ لیے، ٹی وی دیکھ لیا، اس طرح کی بات۔ میں نے ان سے ایک بات گزارش کی تھی کہ بڑے پر ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ بچے جو ہیں ہمارے یہاں کے معاشرے میں یہ بات ہے، یا ہمارے ہاں تو نہیں آئے انڈو پاک میں، لیکن یہاں یہ عرب ممالک میں دیکھ لیا جائے کہ وہ بچے کو شادی ہوتے ہی دلہن اپنے گھر میں جاتی ہے۔ اب جب بچوں کی شادیاں ہو گئیں، اس معاشرے میں تو یہ ہے کہ سب سے چھوٹا بیٹا ماں باپ کے پاس رہتا ہے، باقی بڑے جتنے بھی ہیں یہاں کم ہیں، لیکن ایک جو اس سوسائٹی کا ہے کہ 18 سال ان کے سارے زنجیریں کٹ گئیں، اس سے پہلے بھی زنجیریں تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ایک لائبلٹی ان کی یہ ہے کہ والدین کی لائبلٹی ہے، وہ اس لائبلٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک وہاں سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ہونا یہ چاہیے کہ والدین جو ہیں، بچے ان کے علیحدہ جا کے رہ رہے ہیں، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد ان کو کال کریں، حال چال پوچھیں، کسی وقت انہیں بلائیں اپنے پاس چائے پر، کھانے پر، ان کی طرف کہ ہم آ رہے ہیں تمہاری طرف، کھانا ہم تمہارے پاس کھائیں گے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنی ایگو میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، اس کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ مصروف اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو وقت نہیں ملتا کہ اپنے والدین سے رابطہ کر سکے۔
تو یہ دونوں کو ہی اس معاشرے میں، اور جو آپ کا سوال تھا نوجوانوں کے حوالے سے، میں جو محسوس کرتا ہوں مسجدیں ہمیں بھری ملتی ہیں، لیکن ایک یہ شاید دیکھی جائے کہ گھر کا ماحول اور معاشرے کا ماحول دو مختلف ہیں۔ جو مسلمان بچے یا امیگرینٹس یہاں آتے ہیں ان کو گھر میں ایک اور ماحول ملتا ہے، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں بالکل اور طرح کا ماحول ملتا ہے۔ وہ پھر اس میں ڈوئلٹی میں چلے جاتے ہیں، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، وہ اس میں پھر ڈوب جاتے ہیں کہ دین کی ہماری تعلیمات یہ ہیں، ہم یہاں کس طرح کریں۔ یہ ایک یہاں کے نوجوان کا بہت بڑا، مجھے جو سمجھ آئی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ مساجد اگر آپ دیکھیں تو مثلا مجھے ایک جمعہ ٹورانٹو میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، ایک جمعہ یہاں پڑھنے کا اتفاق ہوا، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن شاید ان بچوں کی تشفی اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ جب ہم دین کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو وہ یہاں معاشرے میں کچھ اور دیکھتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں، آپ کے احکامات کی بات کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں ان پر زیادہ کاربند نظر آتے ہیں۔ کہ مثالاً ایک شے دیکھی جائے کہ آپ کا ایک حکم ہے، ارشاد ہے حدیث مبارک میں کہ سلام کو عام کرو، یا اس کے ساتھ ایک یہ کہ مسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ناپید ہیں۔ ہم یعنی ایک یہ ڈر لگتا ہے کہ میں کسی کی طرف مسکرا کے دیکھوں، اس کو سمائل پاس کروں، وہ آگے سے لڑنا پڑے کہ میرے منہ پر سینگ اگے ہوئے ہیں، میرے سر پر سینگ اگے ہوئے ہیں، کیوں دیکھ کر ہنس رہے ہو مجھے؟ اس طرح کی بات بھی ہوتی ہے جی، یا یہ کہ میں سلام کروں کسی کو، یہ میری ایگو کے خلاف ہے کہ میں پتہ نہیں کون ہے، وہ میرے لیول کا ہے بھی یا نہیں، میں کیوں سلام کروں اسے۔ یہ ایک ہمارا مزاج یا سوچ ہے۔ اور یہاں دیکھا جائے تو سڑک پر سے پارک میں گزرتے ہوئے عورت ہے، مرد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، وہ سمائل پاس کر دیتا ہے، ہیلو کہہ کے گزر جاتا ہے۔ اس میں کیا کسی کا صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے؟ مطلب میں ایک وزٹر کے طور پر آیا ہوں، میں 10-15 دن کے لیے 10-12 دن میں نے ٹورانٹو میں گزارے، 10-12 دن یہاں ہیں، میں پاکستان واپس چلے جاؤں گا، لیکن میں یہ چیزیں لے کر، میں مثال کے طور پر کہ میں 2008 میں پہلی دفعہ کینیڈا آیا، تو وہاں میں نے ایک بس سٹاپ پر ایک بورڈ لکھا ہوا دیکھا کہ سگریٹ پی کر یا بوتل پی کر سڑک پر پھینکنے والے کو $500 جرمانہ ہوگا۔ 2018-19 میں مجھے دوبارہ آنے کا اتفاق ہوا، مجھے ایسی شے بورڈ بھی نہیں کوئی نظر آیا، نہیں۔ میں نے پوچھا میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ قانون ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ اب لوگوں کی عادت بن گئی ہے، نہ کوئی سڑک پر تھوکتا ہے، نہ کوئی سڑک پر چلتے ہوئے سگریٹ پیتا ہے، نہ کوئی بوتل اس طرح، تو یہ عادت بن گئی ہے لوگوں کی، اب یہ سزا ختم کر دی گئی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب حدیث مبارک میں النظافت نصف الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ بالکل حضرت، ایک دو چیزیں اور دیکھنے میں آئی ہیں، جیسے دین کی وابستگی ہے، جیسے غم کے دن آتے ہیں، ہم غم میں بھی اپنے آپ کو محرم کی حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اپنا کیا حال کر دیتے ہیں، اور خوشی کے دن آتے ہیں تو دھمال ڈالتے ہیں۔ بالکل، لیکن دین کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ایک میانہ روی اور عبادات کو بالکل پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دو کام کر لینے سے جنت ہماری ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا یہ بتائیے، اور دوسرا وہ ایک مجھے یاد آ گیا، چشت اہل بہشت، یہ ایک ہم سنتے آئے ہیں، تو ان دو چیزوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے میں پہلے چشت اہل بہشت کی بات کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کا لقب غریب نواز ہے، یہ اس لقب میں بھی یہ بات ہے کہ ایک موقع پر آپ اور آپ کے ایک پیر بھائی اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی جو ان کے شیخ گرامی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہے، اور یہ تاکید ساتھ فرمائی کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے ورنہ اس کے ساتھ معاملہ الٹ ہوگا۔ اگلے دن شیخ گرامی اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے صبح کے وقت، تو دیکھا کہ جم غفیر ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے لوگ کھڑے ہیں۔
انہوں نے دونوں کی طرف دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اچھا یہ کس نے کیا، کس نے لوگوں کو بات بتائی. تو خواجہ غریب نواز آگے بڑھے اور دست بستہ گزارش کی جی کہ یہ کام میں نے کیا ہے. اچھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر یہ عام کیا تو یہ کام ہوگا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے اتنی مخلوق جنت میں چلی جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. اور اسی میں دونوں باتیں ہیں، یہ چشت اہل بہشت جی اور آپ کا لقب جو غریب نواز ہے. تو ان کے مرشد نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم معین الدین، تم غریب نواز ہو. سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے. اچھا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں کو ایک بات گزارش کرنی چاہوں گا کہ محبت رسول کا نعرہ ہم بہت لگاتے ہیں، جی موت کو قبول کرنے کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہم آپ کے افکار پر، آپ کے احکامات پر، آپ کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک جو عبادات کے حوالے سے بات ہے، قرآن مجید میں نماز کا جس طرح سے بیسیوں نہیں سینکڑوں بار جس کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز اہل ایمان پر اوقات کے تعین کے ساتھ فرض ہے. یا ابھی گفتگو میں نے چند ایک احادیث مبارکہ بیان کی ہیں. کیا ہمارے لیے اس ذات مبارک کا جو محبت کی بات آتی ہے، کیا ان کے احکامات پر عمل کرنا ان کی خوشی کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایک اس عہد پر، اپنے آپ کے ساتھ ایک عہد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو احکامات ہیں مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے، جو آپ نے دنیاوی زندگی کے لیے، اخلاقیات کے لیے باتیں ارشاد فرمائی ہیں مجھے ان پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ایک مصرے پر اختتام کروں. گرچہ بہت شوق نہیں انداز بیاں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جو کچھ گزارش کی ہے اخلاص کے ساتھ کی ہے، مالک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. حضرت خواجہ محمد حبیب عرفانی چشتی صاحب، آپ کی اتنا وقت دینے کا اور یہ تعلیمی گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آج کی اس ملاقات سے. امید ہے آئندہ پھر حضرت صاحب سے ملاقات ہم کریں گے آپ کے لیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جن لوگوں پہ ہے